میں اپنے اندر بھی دیکھنا ہوگا. ہندوستان ایک بہت طریقے سے کام کر رہا ہے. نریندر مودی نے یہ قوانین کو نافذ کر کے وہ جو کام لینا تھا وہ سارا لے لیا اس نے. ہمارے لیے تو یہ بڑا مشکل وقت آنے والا ہے ڈپلومیٹیکلی. نہیں تو ایسا نفرت پھیلتے جائے گا تو ہم ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. ہم صاف کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا. برطانیہ کا دورہ ہمارا کینسل ہو گیا ہے. جب امریکہ، برطانیہ اور پورے یورپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا تو فیٹف پہ ہم نے کہاں سے نکلنا ہے؟ فیٹف سے ہمیں عراق نے تو نہیں نکالنا نا. فیٹف سے تو یورپ نے، امریکہ نے، برطانیہ نے، جن کا فیٹف ہے انہوں نے نکالنا ہے. کون عمران خان آج جو کچھ ہم نے دیکھا، ڈیوائیڈڈ، بالکل پوری طرح ڈیوائیڈڈ ہے ہماری اسمبلی. اور اس وقت دنیا میں جو ہو رہا ہے تو یہ سارا، اور یہ جو آپ نے قومی اسمبلی میں دیکھا، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، آر وی ریڈی ٹو فیس دا چیلنجز آن دا انٹرنیشنل فرنٹ؟ ہمیں یونٹی چاہیے، اتفاق چاہیے. اور وہ دیکھیے اس اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے. تو کیا آپ اور میں یہ نہیں پوچھ سکتے کہ ایسے ٹائم پہ یہ ہونا، اس اسمبلی کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو ہمیں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. ڈیموکریسی نہیں چل رہا ہے، ہمیں اتفاق نہیں، نفرت پھیل رہا ہے. تو میرے خیال میں کچھ کرنا چاہیے. نہیں تو ایسا نفرت پھیلتے جائے گا تو ہم ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، ویسے ہی ڈیزالو ہو جائیں گے. کسی سازش کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں یونٹی چاہیے، اتفاق چاہیے. اور وہ دیکھیے اس اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جی ایس پی پلس خطرے میں ہے. بات تو وہیں سے کلیئر ہو گئی تھی کہ پورا یورپ 680 ووٹ پاکستان کے خلاف پڑ گئے، اور ہم یہاں پر بیٹھ کے دیکھتے رہے اور ہاتھ ملتے رہے. اور پورے یورپ نے بیٹھ کے ہمارے خلاف قرارداد بلاسفیمی میں پاس کر دی. جب ہم یہاں سے فرانس کا سفیر نکالنے کے لیے مظاہرے کر رہے تھے اور حکومت مذاکرات کر رہی تھی ایک کلندن تنظیم کے ساتھ، کبھی اس کی بحالی کی بات کر رہی تھی، کبھی اس کو اندر کرنے کی بات کر رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم صاف کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا. برطانیہ کا دورہ ہمارا کینسل ہو گیا ہے. جب امریکہ، برطانیہ اور پورے یورپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا تو فیٹف پہ ہم نے کہاں سے نکلنا ہے؟ فیٹف سے ہمیں عراق نے تو نہیں نکالنا نا. فیٹف سے تو یورپ نے، امریکہ نے، برطانیہ نے، جن کا فیٹف ہے انہوں نے نکالنا ہے. حکومت خود ہی کہہ رہی ہے کہ جو بائیڈن ہم سے بات نہیں کرتا. برطانیہ کا دورہ ہمارا کینسل ہو گیا ہے. یورپین پارلیمنٹ میں 680 ووٹوں سے ہمارے خلاف قرارداد پاس ہو گئی ہے. تو اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ ہم فیٹف سے نکل آئیں گے، دنیا میں کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ یہ اس حکومت کی کوئی خارجہ پالیسی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ یہ خارجہ پالیسی کو بھی ویسے ہی ڈیل کر رہے ہیں جیسے اپوزیشن کو ڈیل کرتے ہیں گالم گلوچ کے. کیا خیال ہے کہ اگر فیٹف نے نہیں مانا تو فیٹف کے خلاف ٹویٹر ٹرینڈ بنا لیں اور اس کو بھی گالیاں نکال لیں گے تو وہ بھی نون لیگ ہے. بھائی فیٹف نون لیگ نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ جیسے ہم اپنی اپوزیشن جماعتوں کو ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح، اسی طرح امریکہ اور برطانیہ کو بھی ٹریٹ کریں گے. بھائی ان کے اوپر آپ نیب نہیں ڈال سکتے، انہوں نے آپ کے اوپر فیٹف ڈالی ہوئی ہے، ان کا اپر ہینڈ ہے آپ کے اوپر. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی سٹائل نریندر مودی کشمیر کے اوپر جو اس نے 370 کے حوالے سے آپ کے جو قانون نافذ کیا تھا اور وہاں پہ جو تبدیلی کی تھی، حالانکہ پاکستان جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی یہ الزام پاکستان کی موجودہ حکومت پہ آتا ہے کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا. بہرحال اب جو صورتحال ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی ایک اے پی سی بلائی ہے اسی مسئلے پہ نریندر مودی نے، جہاں اور یہ بات بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نریندر مودی کشمیر کو اپنی پرانی حیثیت میں بحال کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کر دیا ہے یا ان پہ پریشر ہے. ہرگز نہیں. نریندر مودی نے یہ قوانین کو نافذ کر کے وہ جو کام لینا تھا وہ سارا لے لیا اس نے. وہاں پر اس نے ہندوؤں کہ اس نے مذاکرات بھی کیے ہیں. میرا خیال میں دوحہ مذاکرات سے اس کو کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں. وہ ہمیں متاثر کرنا چاہتا ہے
कि देखो हम तालिबान से बात कर रहे हैं। कि पाकिस्तान में ही क्यों बेसिस चाहिए अमेरिका को? सबसे नेचुरल एलाय तो इस रीजन में इंडिया है। इंडिया में बेसिस बना लें जाके, बड़े आराम से ऑपरेट करेंगे, ना टेररिस्ट अटैक्स होंगे इनके सोल्जर्स पे, बड़े आसानी से। असल में मसला क्या, असल में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को इंगेज रखना है इनटू इंस्टेबिलिटी, आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी। तो जो मसला है वो उससे बहुत बड़ा है जो नजर आ रहा है। सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कह देने से या मशीर साहब के या वजीर जो हो गए हैं उनके ये कह देने से कि जो बाइडेन हमें फोन नहीं करते, ना करें, इन बातों का कोई फायदा नहीं है अगर आपने इफेक्टिवली कुछ मेजर्स नहीं लिए। एग्जाम्पल IMF के बगैर आप अभी तक नहीं चल सकते और आपके पैकेजेस रोके जा रहे हैं। तो हमने इंटरनली काम क्या किया है, दैट इज व्हाट आई वांट टू सी। जब उस कमेटी का इजलास होता है, वैसे तो इन कैमरा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया होना चाहिए। वी शुड बी रेडी फॉर व्हाट इज कमिंग। और कश्मीर पर हमने लॉबिंग की नहीं है। हमारा वजीर खारजा कहीं नहीं गया। हमारे वजीर खारजा ने इराक पे दौरा कर लिया, फलस्तीन पे दौरा कर लिया, वहां पर उसने हिंदुओं की बहुत बड़ी माइग्रेशन कर दी, बहुत बड़ी तादाद में। पहले भी माइग्रेशन होती थी लेकिन उनको हक नहीं था वहां की ज़मीन खरीदने का और वहां पे रजिस्टर्ड होने का, जो कि अब बहुत बड़ी तादाद में हिंदू उन्होंने वहां ज़मीनें खरीद ली हैं, वो मकबूजा कश्मीर पे रजिस्टर्ड हो गए हैं और वो तमाम मरातें हासिल कर ली हैं। बहुत बड़ी तादाद में हिंदुओं ने जो मकबूजा कश्मीर में सिर्फ मुसलमानों या कश्मीरियों को यह हासिल था, तो उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। अब उसके लिए इस कानून का रहना या ना रहना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आपको याद है कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब ने अभी हालिया एक इंटरव्यू में कहा कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो पाकिस्तान जो है वो एटमी असासे जो है वो विड्रॉ कर देगा, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये एक तरफा बयान है इमरान खान साहब का, इस पे अभी तक कश्मीर की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं आया है। अब कल अगर ये नरेंद्र मोदी जो अगला कदम उठाने जा रहा है बड़ी खूबसूरती से अपने तमाम मकासद हासिल करके कि जनाब चलें जी कश्मीर का मसला हल करते हैं, हमने कश्मीर को वो हैसियत वापस कर दी, आइए टॉक्स करें, और USA के इशारे पे, बैनुक़वामी ताकतों के इशारे पे कश्मीर का मसला सॉल्व कर देता है एक बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की वहाँ इंडक्ट करने के बाद, तो क्या ये तकाजा भी करेगा वो इमरान खान से कि आप अपना एटमी हथियार ख़त्म करें, क्योंकि आपने पूरी दुनिया के सामने ये कहा था कि कश्मीर का मसला हल हो तो एटमी असासे ख़त्म कर लें और यकतरफा ख़त्म करें। आपने कहा है, हमने नहीं कहा है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, इसको याद रखिएगा नाज़रीन। Thank you and have a nice